ہیں کہ میر میر ہے اور غالب غالب ہے، اس سے بات نہیں بنتی ہے، تو یہ بات بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ، اور ہمیں یہ خیال آیا کہ یہ بتائیے گا کہ ایک شاعر کے زندہ رہنے کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، اور میر، غالب، اقبال، کیونکہ ان تینوں پہ آپ نے بہت خصوصی کام کیا ہے اور بہت بڑا کام کیا ہے، ان تینوں شعراء میں آخر ایسا کیا ہے کہ 3 صدیاں ہو گئی ہیں ان کو سمجھنے کے لیے اور وہ ناکافی رہی ہیں، اور ان 3 کے علاوہ کسی اور شاعر پر اتنا کام نہیں ہوا، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ انیس کو تو شبلی صاحب نے سب سے بڑا شاعر قرار دیا تھا، لیکن ہم انیس بے کو بھی شک. نظر انداز کرتے ہیں اور اس حد تک ان پر بھی کام نہیں ہوا، تو کیا وجہ ہے ان 3 شعراء کو اتنا فوکس کرنے کی اور سمجھنے کی کہ 3 صدیوں سے ہم ان تینوں شعراء کو سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، یہ تو اچھا سوال آپ نے پوچھا. ہماری اصل بات یہ ہے کہ یہ تو خیر میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ کیا چیز ہے جو کسی شاعر یا ادیب کو لازوال بناتی ہے یا زندگی بخشتی ہے یا اس کے کام کو استحکام بخشتی ہے. یہ تو بھائی اللہ ہی میں جانے یا تم لوگ جانو جو اس کو پڑھنے والے ہو، اور یہ تو میں کوئی نہیں کہہ سکتا. لیکن یہ ہے کہ بڑی بڑی شاعری یا بڑے ادب میں بعض خوبیاں ایسی ہوتی ہیں جو کہ وہ کسی نہ کسی صورت میں کبھی نہ کبھی وہ اپنے پڑھنے والے یا سننے والے کو متوجہ کر لیتی ہیں اور اسے اپنے اندر پہ روک لیتی ہیں. تو ایک بات یہ بھی ہے کہ ہمارے یہاں جو تنقید بنی پچھلے 100-125 سال میں، وہ بہت غلط انداز سے بنائی گئی. اس میں انگریزی ڈال دیا گیا بہت سارا، جیسا انگریزی کی طرح سے ہونا چاہیے نظم کو، ہماری شاعری ہماری ایسی ہو جس میں کہ نیچر ہو اور فطرت ہو فلاں ہو. ہماری شاعری خود کیسی، اس کے بارے میں کبھی کسی نے سوچا نہیں. خیر، تو اب یہ جو تم نے کہا کہ بھائی اقبال پر کتنی، اس میں دو باتیں سمجھ لیجیے آپ. جی پہلی بات تو یہ، خیر اقبال کا معاملہ تو بہت ہی نایاب اور بے نظیر معاملہ ہے کہ اقبال نے اپنے زمانے کے لوگوں کو مخاطب کیا، لیکن اس طرح مخاطب کیا، ان الفاظ مخاطب کیا کہ وہ الفاظ ہمیشہ کے لیے ہمارے یہاں موجود رہ گئے. مطلب اچھا، اگر مان لیجیے یہ بات آپ لاتے بھی ہیں تو ایک بات اور دیکھ لیجیے آپ، اس زمانے میں 2 ہی 4 لوگ ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے کہ مغرب کی روح کو سمجھا ہے. ایک لوگ تو یہ ہے جو ہم آپ دیکھتے ہیں کہ چمک رہا ہے، دمک رہا ہے، صاحب بڑا پیسہ کما رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، دنیا پر حاوی ہو رہا ہے، چاند پہ جا رہا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، جنگلوں کو ناپ رہا ہے، تو کچھ کر رہا ہے، لیکن اس میں روح نہیں ہے وہ جو ہونا چاہیے. جی، اس میں زیادہ تر مادیت ہے، لوگ اس کی چکا چوند سے متاثر ہو جاتے ہیں اور اس کی روح تک پہنچنے کی کوشش ہی نہیں نہیں کرتے ہیں. پہنچ سکتے. وہ دیکھیے 1907 میں یہ آدمی شعر کہہ رہا ہے، وہ فکر گستاخ جس نے اریاں کیا ہے فطرت کی طاقتوں کو، اسی کی بےتاب بجلیوں سے خطر میں ہے اس کا آشیانہ. تو واہ. یہ وہ آدمی کہہ سکتا ہے جو کہ ان کی روح کو سمجھ گیا ہو کہ ان کی روح انسان میں نہیں ہے بلکہ وہ خود میں ہے. اور استاد ہم سے کہتا ہے 1835 میں کہتا ہے مکالی کہ صاحب جتنا علم کی ان کی تمام مشرق کی تمام لائبریریوں میں ہے، وہ مغرب کی لائبریری کی ایک شیلف میں آ سکتا ہے. کیا بات کہی؟ ارے بھائی انگریز جو ہے انگریزی سب کچھ ہے، مغرب سب کچھ ہے، مغرب سب کچھ، ہم کچھ نہیں ہیں، ہم بیوقوف ہیں. اور ہم یہ بھول جاتے ہیں بھائی مشرق کے معنی ہوتے ہیں جہاں سے روشنی پھیلتی ہے، اور مغرب معنی ہوتی ہے جہاں ڈوبتی ہے. تو اقبال کو مجھے اس لیے اچھا لگتا ہوں میں. خیر اقبال کے ایک بات کی مجھے کمی ضرور لگتی ہے کہ بھائی وہ بڑی حد تک کبھی کبھی وہ ذرا سا ہم لوگوں سے اوپر ہو جاتے ہیں، پیغمبرانہ شان میں چلے جاتے ہیں. جانے تو بھائی، لیکن بات تو پتہ ہی کہتا ہے، وہ بات تو پتہ ہی کہتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ ہوائیں ان کی، فضائیں ان کی، سمندر ان کے، جہاز ان کے، گرہ بنور کی کھلے تو کیوں کر، بھنور ہے تقدیر کا بہانہ. ہم نے عام تقدیر پکڑ لی، ہم نے کہا بھائی تقدیر میں یہی لکھا تھا، اللہ میں نہیں کہا تھا کہ ہم لوگ مغلوب ہو اور یہ جاہل نااہل قوم جو ہم لوگ مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے یہ ہم پر غالب آ جائیں. تو یہ ہم کو سمجھایا اس بات کو، یہ اس طرح سے کام ہوتا ہے. تو اقبال کی دردمندی جو ہے وہ مغرب کی پوری روح کو سمجھتی ہے. یہ تو اس لیے ہم لوگوں کو یہ چاہیے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ان لوگوں نے ہم کو انسان کے طور پر سمجھا ہے کہ نہیں سمجھا ہے، ہماری انسانیت کو جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں. اگر ہو سکتا ہے تو وہ اس انسانیت میں شریک ہو جائیں، اگر ہو سکتا ہے اس اپنی انسانیت میں ہم کو شریک کر لیں، جیسے امیر کر لیتے ہیں. اگر نہیں ہو سکتا ہے تو کم سے کم بھائی اپنی ہی انسانیت کو ہم کو دکھا دو کہ دیکھو ہم ایسے ہیں، ہم یہ بھی کر سکتے ہیں اور ہم یہ بھی کر سکتے ہیں. ایک بات اور جو رہی جاتی ہے اس میں تم سن لو، اگر ذرا تھوڑی سی کڑوی بات ہوگی، میں خاص طور غالب پسندوں پرستوں کے لیے اور میر
انیس پرستوں کے لیے، لیکن میں کہتا ہوں جی جی غالب پرستوں کے لیے کڑوی بات تو یہ ہے بی بی کہ غالب کا پروپیگنڈا بہت ہوا، اور خاص کر جب سے ہمارے حالی صاحب تشریف لائے اور نیا زمانہ آیا تو حالی صاحب نے غالب کا پروپیگنڈا بے انتہا کیا، اور ایسے لفظوں میں کیا، ایسی میٹھی چھری ماری کہ ہم سمجھے بھی نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ مثلا انہوں نے کہہ دیا کہ اگرچہ غالب کے ہاں سوائے شاعری کے کوئی خوبی نظر نہیں آتی، لیکن وہ شاعری بھی اب مٹتی جاتی ہے، غائب ہوتی جاتی ہے، لیکن اس قابل ہے کہ وہ رکھ لی جائے۔ ایسا انہوں نے اس طرح سے شروع کیا اپنا یادگار غالب کا جی بادشاہ۔ پھر بعد میں انہوں نے کہیں پر بھی یہ نہیں کہا کہ صاحب غالب کسی خاص انداز کے شاعر ہیں یا یہ کہ وہ کس سے متاثر ہیں، وہ یہ کہتے تھے انہوں نے اپنی راہ نکالی۔ تو گویا یہ نئے زمانے کا تقاضا ہے کہ شاعر اپنی راہ ضرور نکالے، چاہے وہ لنگڑی کیوں چلتا رہو۔ تو غالب بیچارے، دیکھو بھائی، غالب تو اچھا ہم نے جو پڑھا، ہم نے یار یہ تو غالب کا خود یہ قول ہے کہ جو لفظ یا ترکیب میں استادوں کیا نہیں دیکھ لیتا ہوں، میں اس کو اپنا نظم نہیں کرتا ہوں۔ بوتے بے پیر پر وہ شکایت کرتے ہیں، تفتہ سے کہتے ہیں ارے بھائی یہ کوئی شعر لفظ بوتے بے پیر ہم نے نہیں سنا کبھی، تو تفتہ ان کو مرزا جلال اسیر کے شعر کے سنا بارے دیتے میں ہیں۔ سوال کیا تھا انہوں نے جی تو اب یہ بھائی وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی کوئی نیا راستہ نکال رہے تھے، وہ جو راستے ہو چکے تھے ان راستوں ہی پر چل رہے تھے، لیکن ایک اور انداز میں چل رہے تھے۔ دو انداز تھے ہمارے یہاں، جو بھی دو انداز ہیں۔ ایک انداز وہ ہے جس میں کہ شعر بظاہر بہت ہی آسان ہوتا ہے، لیکن آپ جب غور کرتے ہیں تو اس میں بہت سے پہلو نکلتے ہیں، اور وہ پھر سمجھ میں آتا ہے کہ اچھا بھائی شاعر نے صرف معمولی بات نہیں کی بلکہ بہت ساری گہری گہری باتیں بھی کہی ہیں۔ اور ایک پہلو یہ ہوتا ہے کہ خیال کو لے کر کے اس کو جتنا نازک کر سکیں، جتنا مشکل کر سکیں، وہ بیان کریں۔ پھر دیکھیے میں آپ کو سناتا ہوں، بہت مشہور میر کا شعر ہے، مجھے بہت پسند بھی ہے، بہت سنا بھی چکا ہوں میں، کہ صاحب جہاں میں میر سے کاہے کو ہوتے ہیں پیدا، جہاں میں میر سے کاہے کو ہوتے ہیں پیدا، سنا یہ واقعہ جن نے اسے تأسف تھا۔ کیا اب دیکھو اس شعر میں اچھا دل پہ لگتا ہے، وہ دل ریزت بدل خیزت وغیرہ ہو گیا میر صاحب کے یہاں، تو آہ بھری ہوئی۔ ارے اس میں ہے کیا، کہا کیا گیا ہے، سوچو تو صحیح۔ جہاں میں میر سے کاہے کو ہوتے ہیں پیدا، دو معنی ہوئے اس میں، کم سے کم دو معنی ہوئے کہ بھائی میر کیسے لوگ کیوں لائے جاتے ہیں، کیا ضرورت ان کو لانے کی تھی یہاں، کیوں لاتے ہو تم ان کو بھائی، جو کہ جس کی زندگی درد مندی سے بھری ہوئی ہے، تو وہ ایسے کو کیوں پیدا کیا تم نے بھائی۔ ایک معنی اور بھی ہے، میر سے کاہے کو نہیں، ایسا اب میر کہاں سے آؤ گا، اب کہاں سے لاگو تم میر کو، کیا کہیں، اب صرف ایک لفظ ہے کاہے کو، اور سوال ہے جہاں میں میر سے کاہے کو ہوتے ہیں پیدا، پوری تخلیق کائنات پہ سوال اٹھا دیا کہ تو نے کیا کیا، تو نے میرے سے آدمی پیدا کر دیا، پھر لے گیا ان کو۔ پھر اس کے بعد کہتے سنا یہ واقعہ جن نے اسے تأسف تھا۔ کون سا واقعہ جی؟ اب اگر ہم ہوتے تو موتی ہے، کوئی بھی ہوتا، موت ہوتی، صاحب میر صاحب مر گئے، صاحب خدا نہ، ارے صاحب بڑا شہید ہو گئے صاحب، دیکھیے خون بہ رہا ہے، واہ واہ، یہاں ذکر ہی اسے کوئی نہیں ہے بھائی، یہاں تو صرف یہ کہ سنا یہ واقعہ جن نے اسے تأسف تھا۔ تو موت جس مضمون پر شعر کہا گیا ہے وہ لفظ ہی شعر میں نہیں ہے، بے شک، معمولی بات سمجھتے ہو تم، کیا کہیں، کچھ شعر اس طرح کہہ کے دکھا دو کوئی، تو تم نے شعر سن کر کے واہ 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 تو بہت ساری کر لی، لیکن جب تم غور کرو گی تو پتا لگے گا تم نے کتنی باریکیاں ڈالی اس آدمی نے، کہ جہاں میں میر سے کہا۔ یہی باریکیاں سمجھنے میں صرف ہو رہی ہیں، لیکن ابھی تک مکمل طور پہ سمجھا نہیں جا سکا۔ اتنے بڑے شاعر ہیں یہ، میر ہوں، غالب ہوں، اقبال ہوں، ان کو سمجھنے کے لیے 3 صدیاں بھی کم ہیں۔ اس لیے کم ہے، ایک تو ہم کم ہے، ضرور کم ہے، کچھ تو اس لیے کم ہے کہ اتنے گہرے ہیں، جتنا ڈوبو گے اتنی زیادہ اور ڈوبو گی، اور کچھ اس لیے بھی کہ ہم لوگوں کو ان کو سمجھنا سکھایا ہی نہیں گیا۔ حالی صاحب نے 4-5 صفحے لکھیے غزل کے مضامین میں، صاحب کیا ہوتا ہے، شاعر اپنا گریبان چاک کرتا ہے، بال نوچتا ہے، جنگل میں جاتا ہے، چلاتا بلاتا ہے، 4-5 صفحے انہوں نے باندھ دیے کہ صاحب جس دیوان کو کھولتا ہوں یہی ملتا ہے۔ عمدہ شعر کہا ہے، ہوا سینہ درد کا شعر ہے، ہوا سینہ داغوں سے سروے چراغاں،
کبو تو نے آ کر تماشا نہ دیکھا. تو اب دیکھو اب اس طرح اب یہاں غالب وہی کام کر رہے ہیں, کہہ ہی رہے ہیں کہ دیکھو اگر دل میں درد نہیں ہے تو داغ واغ سب بیکار ہے. تو دل میں داغ کا آنا نہ آنا اس وقت معنی رکھتا ہے جب تمہارا دل درد مند ہو, اور درد مندی صفت ہوتی ہے بڑے انسان کی. تو اب یہ اچھی بات کہی, لیکن اس کو ایسا گھما کر کے اتنی مشکل لفظوں میں کہا ہے کہ آپ کو 15 منٹ لگا سوچنے میں کہ کہا کیا جا رہا ہے. تو میں یہ اچھا شعر ہے, یہ بہت ہی عمدہ شعر ہے یہ. لیکن یہ ہے نا کہ یہ فرق ہے دونوں کے طرز ادا میں, کہ میر اس طرح سے کہتے ہیں کہ گویا کچھ کہا ہی نہیں, اور غالب اس طرح کہتے ہیں کہ ڈھول پیٹ رہے ہیں, آؤ سنو سنو ہم نے کیا کہا. خیر, تو مطلب یہ کہ جو بات ہے اصل میں یہ ہے نا, جو ہم لوگ کبھی ہر وقت بھول جاتے ہیں. نئی بات کہیے صاحب, دل کی بات کہیے صاحب, ارے صاحب کہاں سے لے کے آئے بھیا, بات کوئی نئی نہیں ہوتی. سنسکرت والوں نے اس بات کو کہا ہے, عرب والوں نے اس بات کو کہا ہے, سب نے یہ بات کہی ہے کہ بات تو دنیا میں کائنات پوری پھیلی پوری کائنات تو بات ہی بات تو ہے. اب کوئی کیا نکال لے اس کو نکال کے پھر اس سے کون سے کام میں لے آئے, یہ کس نے کوئی نہیں جانتا ہے کیا. بس کمال اسی میں, شعلے سے نہ ہوتی ہوس شعلہ نے جو کی, جی کس قدر افسردگی دل پہ جلا ہے. ہوس تھی شعلے کے آئے, کوئی خاک کر دے ہمارے خاشا کے خرمن کو, کوئی ملا ہی نہیں, کسی نے نگاہ بھی نہیں ڈالی. تو جو شعلے کی جو ہوس تھی جسے دل کو افسردہ کر دیا, جس کے میں نے بجھا دیا, اس پر دل جل رہا ہے میرا. اب یہ کمال کا شعر ہے کہ نہیں ہے, کہ جلنے کی بات بھی ہے, جلنے کی بات نہیں بھی ہے. جلنا بھی ہو رہا ہے اور جلنا نہیں بھی ہو رہا ہے. جلنا تھا بھی نہیں لیکن جلنے کی تمنا بھی ہو رہی تھی. شعلے سے نہ ہوتی, اگر جل بھی جاتا میں کبھی تو یہ بات نہ ہوتی. شعلے سے نہ ہوتی ہوس شعلہ نے جو کی, جی کس قدر افسردگی دل پہ جلا ہے. تو اب بھیا یہ لفظ ہی کے تو کمال ہے نا بابو, اور اس میں کیا ہے. جی جلنا ہم سب جانتے ہیں جل کہاں سے آتا ہے. تو اب اس جلنے کو لے کے اس نے ہوس شعلہ سے ملا دیا, پھر افسردگی کو بنا دیا کہ یہ جلانے والا کام کر رہی. افسردگی جو کہ شعلہ نہیں ہے, جو انگارہ نہیں ہے, جو کہ محض اور محض راکھ ہے. کیونکہ دل اس لیے افسردہ ہوا کہ ہائے اس دل کو کسی نے جلایا نہیں, تو وہ افسردہ ہو کر کے خاک ہو کے بیٹھ گیا. اس خاکی نے مجھے جلا رکھا ہے, دل کے خاکی پن نے مجھے جلا رکھا ہے. دیکھو اب کتنی باریک باتیں, کتنی گہری باتیں, لیکن یہ آدمی کو سوچنا پڑتا ہے. ہمیں سوچنے میں کوئی برائی نہیں ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ میر سادہ شاعر ہیں, ارے ایسی دل سے نکال دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں فلانا, بہت سی باریک باتیں نکالتا ہے, اور ایسی باتیں نکالتا ہے جو تمہارے پلے میں کبھی نہیں پڑتی ہوں گی.